NFC وارڈ کا رونا رو رہے ہیں کہ وفاقی حکومت ہماری صوبے کے شیئرز ہمیں نہیں دے رہے، اور یہ صوبہ یا جو 7واں NFC وارڈ ہو چکا تھا 2010 میں انورڈ، اسی شیئرز پر تمام فیڈریشن کی یونٹس چل رہے ہیں۔ 7واں NFC وارڈز کے تحت ہمیں اس وقت 14.48% حصہ ہمارا بنتا ہے اس صوبے کا، جو 25ویں ترمیم کے بعد جو 2018 میں ہوئی، وہ شیئرز بڑھ کر اب 19.58% بن چکی ہے۔ اگر ہم وفاق سے اپنے شیئرز کا مطالبہ کرتے ہیں تو سب سے زیادہ ذمہ داری ہماری ٹریجری بینچز اور صوبائی حکومت پر آن پڑتی ہے کہ وہ اس کیس کو کس انداز میں وہاں لڑ سکتے ہیں، کس انداز میں وہاں پٹ اپ کر سکتے ہیں۔ بینگ اپوزیشن ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن اس کا ایک اور بات بھی میں آج اس طور پہ رکھنا چاہتا ہوں، جتنا NFC وارڈ ضروری ہے اتنا ہی PFC وارڈ بھی بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے۔ پچھلے 2 سال سے جو یہ دوسرا فائنینشیل ایئر چل رہا ہے، کوئی PFC وارڈ نہیں ہوا۔ اگر ہم پوری پختونخوا کو لے لیں، پشاور ویلی، جنوبی اضلاع، ملاکنڈ ڈویژن اور ایکسپارٹا، اس میں جو ترقی کا سفر ہے یا جو غربت کا لیول ہے وہ صاف واضح دکھائی دیتا ہے۔ قبائلی اضلاع جو 70-75 سال سے احساسی محرومیوں کے شکار ہے، وہاں کوئی ترقی کی کام نہیں ہوئے ہے، اور پچھلے 40 سال سے جو ریاستی اداروں کی پالیسیوں کی وجہ سے جو جنگ مسلط ہو چکے ہیں، اسے سفر بھی ہو چکے ہیں اور آج بھی سفر ہو رہے ہیں۔ یہاں میں یہ بات آج کھول کر اس لیے بتانا چاہتا ہوں، میری ٹریجری بینچز کے جو کولیگز ہیں اور جو دوست ہیں وہ برا نہ مانے، لیکن جس کے پاس جتنا اختیار ہے، چاہے صوبائی حکومت ہے، وزیر اعلیٰ صاحب ہے یا وزیر اعظم صاحب ہے، وہ اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ جس طرح NFC وارڈ میں وہ اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر کے ہماری صوبے کے شیئرز نہیں دے رہے اور مختلف ڈیلنگ ٹیکٹس یوز کر رہے ہیں، اسی طرح ہماری صوبے کے وزیر اعلیٰ صاحب، چاہے موجودہ وزیر اعلیٰ صاحب ہو، چاہے گنڈپور صاحب تھے، وہ اپوزیشن ممبران کے جو فنڈز تھے وہ نہیں دے رہے تھے، وہ بھی اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر رہے تھے، اور یہ بھی کر رہا ہے۔ میں 18-19 مہینے ہو گئے کہ میں اپنے حلقے سے، عوام نے مجھے منتخب کیا اور اس ایوان کے لیے بھیجا تاکہ میں وہاں اپنے حلقے کے عوام کی نمائندگی کر سکوں۔ جناب اسپیکر، 18 مہینوں سے مجھے کسی بھی قسم کا فنڈز نہیں دی جا رہی۔ یہ امتیازی سلوک میرے ساتھ نہیں، میرے حلقے کے عوام کے ساتھ ہو رہی ہے۔ 4.5 لاکھ آبادی ہے PK 22 کی، وہاں پر پچھلے دنوں آپریشن ہوا، تقریباً 1.5 مہینہ وہاں آپریشن چل رہا تھا۔ صوبائی حکومت اس کا بھی نوٹس نہیں لے رہا تھا، جیسا یہ PK 22 کا حلقہ پنجاب کا حلقہ ہو، یا کوئی سن کا حلقہ ہو، یا جاپان کا حصہ ہو۔ اور میرے حلقے کے جو شیئرز ہیں، پچھلے سال فائنینشیل ایئر میں وہ شیئرز ہمارے سابقہ MNAs کو دے گئی، اور جو PTI کا رنر اپ کینڈیڈیٹ آیا ہے ان کو وہ شیئرز دی گئی۔ کس بنیاد پر دی گئی وہ شیئرز؟ وہ ترقیاتی فنڈز کیوں ان کو دی گئی؟ اس حلقے کا میں منتخب نمائندہ ہوں، مجھے پتا ہے کہ کس گاؤں کا، کس VC کا کون سا مسئلہ ہے، کہاں پر پانی کا مسئلہ ہے، کہاں پر روڈ کا مسئلہ ہے، تاکہ میں ان عوام کو وہ سہولیات فراہم کر سکوں۔ لیکن بدقسمتی سے اس سال بھی سر، میں نے پہلے کہا کہ برا نہ مانے،
اس سال بھی میرے حلقے کے جو فنڈز ہے 25 کروڑ روپیہ، اس پر سابقہ MNAs اور سابقہ کینڈیڈیٹس کی لڑائی چل رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ مجھے 10 کروڑ دو، کوئی کہتا ہے مجھے 5 کروڑ دو، اور میرے پاس اس کے سارے ثبوت پڑے ہیں۔ اس لیے ایک منتخب نمائندہ ہو کر اس ہاؤس کا، جس کی سپریمیسی کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، مجبور ہو کر عدالت کا رجوع کر رہا ہوں۔ پچھلے سال بھی عدالت میں چلا گیا تھا اپنے حلقے کے عوام کی حقوق کے لیے، اور اسی سال بھی فلور آف دا ہاؤس کہہ رہا ہوں کہ میں عدالت کی طرف جا رہا ہوں تاکہ اپنے حلقے کے عوام کی جو حقوق ہے اس کو پروٹیکٹ کر دوں۔ یہ ناانصافی بند ہونی چاہیے۔ جناب اسپیکر، جب ہم فیڈریشن سے اپنی حقوق کی بات کرتے ہیں کہ وہاں سے قبائلی اضلاع کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ سالانہ آپ لوگوں کو 100 ارب روپے ملیں گے اور یہ قبائلی اضلاع پر خرچ ہوں گے، جو آج تک نہیں دی جا رہی۔ آج تک صرف 165 ارب روپے پچھلے 7 سال میں قبائلی اضلاع کے مد میں دی گئی ہے ترقیاتی اسکیموں کے لیے، اور اب وہ تخمینہ 1300 ارب تک پہنچ چکا ہے۔ ہم اس کے لیے بھی آپ کے ساتھ ہیں اور اس کے لیے لڑیں گے بھی، اور ہر وقت ہم نے اس فلور پر آواز بھی اٹھایا ہے۔ لیکن کل ایسا نہ ہو کہ فیڈریشن وہ فنڈز آپ لوگوں کو جاری کرے اور پھر آپ لوگ اپنے رنر جو ہمارے آپ لوگوں کے ہارے ہوئی کینڈیڈیٹ ہے اس کو نوازنے پر لگائے جائے۔ یہ سراسر غلط ہے اور سراسر ظلم اور ناانصافی ہے۔ آپ اگر فیڈریشن کی طرف ایک انگلی اٹھاتے ہیں تو 4 انگلی آپ کے اپنے گریبان کی طرف آ جاتی ہے۔ اسی طرح جتنا NFC وارڈ ضروری ہے اتنا ہی PFC وارڈ بھی ضروری ہے۔ آپ نے بھی PFC وارڈ کرنا ہوگا۔ باجوڑ سے لے کر وزیرستان تک اور وزیرستان سے لے کر چترال تک جو اضلاع کی صورتحال ہے اس کی محرومیوں کا ازالہ کرنے کے لیے آپ لوگوں نے ایک ماسٹر پلان بنانا ہوگا اور ان کو شیئرز دینے ہوں گے۔ یہ سسٹم اس طرح نہیں چلتا کہ خود کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے آپ وفاق کی طرف رونا رو رہے ہیں، جبکہ آپ کے پاس جو اختیارات ہے بطور CM وہ آپ غلط استعمال کر رہے ہیں، اور اس طرح غلط استعمال کر رہے ہیں کہ کل وہاں پر میرے حلقے میں کوئی واقعہ رونما ہو جاتا ہے تو پھر میری ہی ٹرولنگ کی جاتی ہے کہ نثار باز نے اس کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھائے، تو اس کا منتخب نمائندہ ہے۔ اور جب بات فنڈز کی آتی ہے تو فنڈز پر پردے کے پیچھے ان لوگوں کی لڑائی چلتی ہے۔ ان کو شرم نہیں آتی؟ آپ ہارے ہوئے ہیں، عوام نے آپ کو ریجیکٹ کیا ہوا ہے، تو پھر آپ فنڈ کس مت کے لے رہے ہیں؟ آپ جب کسی کو یہ طرح دیتے ہیں کہ آپ 47 کی پیداوار ہے، تو میں واحد شخصیت ہوں کہ آپ لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ میں 45 پہ آیا ہوں آپ کی طرح، تو مجھے میرے حق نہیں دے رہے آپ لوگ؟ کیوں مجھے سفر کر رہے ہو؟ کیوں مجھے ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ کیوں مجھے عوام کے سامنے خوار اور ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ یہ غلط ہے، یہ روش اب چھوڑنا چاہیے۔ آپ کا پوائنٹ پلیٹ آپ بڑے اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کر دیا۔ سر میں اپنی آخری بات کرنا جا رہا ہوں، آپ کا بھی بے حد مشکور رہوں گا کہ آپ اپنی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں یہ تجویز دیں کہ ہم جو بات دیگر پارٹیوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، دیگر لیڈرشپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، وہ باتیں اپنے آپ میں پہلے ہم نے خود میں پیدا کرنی ہوگی۔ اور فیڈریشن جو اس صوبے کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، جو اگنور کر رہا ہے، جو ظلم کر رہا ہے، ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور پہلے بھی آپ لوگوں کو درجنوں بار اس فلور پر کہا ہے کہ اگر NFC وارڈز کے لیے آپ لوگ احتجاجی دھرنا دینا چاہتے ہیں نیشنل اسمبلی کے سامنے تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، ہم آپ کے ساتھ دیں گے صوبے کی حقوق کے لیے۔ لیکن پھر آپ لوگوں نے آنکھیں نہیں بند کرنی کہ آپ نے ہمارے حلقے کا جو حق ہے پچھلے 18 مہینوں سے ترقیاتی اسکیمز، ترقیاتی پروگرام وہاں پر نہیں ہو رہے، یہ ناانصافی اور ظلم بند کر دے خدا را۔ تھینک یو سو مچ جناب اسپیکر۔ ویلکم جناب میجر سجاد بارکوال صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب اسپیکر۔